یہ کہانی ہے اس شیر کی جو گھنے جنگلوں سے آدمی کو ڈھونڈتا ہوا نکلا تاکہ جانوروں پر اس کے ظلم و ستم کا بدلہ لے سکے، لیکن جب وہ آدمی سے ملا تو اس نے چالاکی سے شیر کو پنجرے میں قید کر لیا۔ اب شیر کو سمجھ آئی کہ اصل طاقت بہت بڑا اور خوفناک ہونے میں نہیں بلکہ ذہین ہونے میں ہے۔ شیر پنجرے میں بے بس تھا، اس نے یہاں سے نکلنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن اس کی طاقت کسی کام نہیں آئی۔ شیر کو پنجرے میں بند کرنے کے بعد آدمی نے اس سے کہا، کہو شیر راجا، اب سمجھ آئی کہ آدمی سے سب ڈھونڈتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس تمہاری طرح لمبے لمبے ناخن نہیں ہیں اور نہ ہی تمہاری طرح لمبے نوکیلے اور خونخوار دانت ہیں، لیکن ہمارے پاس عقل ہے، عقل جو ہر چیز سے بڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جانوروں پر راج کرتے ہیں، راج۔ شیر یہ سن کر کہنے لگا، اے آدم زاد، اب میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں کہ سب تم سے اس قدر کیوں ڈرتے ہیں اور تم کمزور ہونے کے باوجود سب جانوروں پر کیسے راج کرتے ہو۔ بس اب اس بات کو یہی ختم کرتے ہیں اور تم مجھے یہاں سے باہر نکال دو۔ آدمی نے یہ سن کر زور سے کہا لگایا اور کہنے لگا، ایسے کیسے شیر راجا، میں نے تمہیں یوں ہی باہر آنے دیا تو تم مجھے چیر پھاڑ ڈالو گے۔ شیر نے لاکھ منت سماجت کی کہ ایک بار مجھے یہاں سے باہر نکال دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ چپ چاپ واپس جنگل میں چلا جاؤں گا۔ لیکن آدمی نے شیر کی ایک نہ سنی۔ اس نے شیر کو آزاد کرنے کی ایک ترکیب سوچی اور دل ہی دل میں مسکرایا۔ آدمی نے اپنے شاگرد کو آواز دی اور اس سے کہا کہ ندی سے ایک بالٹی پانی کی بھر کے لے کر آؤ اور آج جلانے کے لیے بہت سی لکڑیاں بھی جمع کرو۔ لڑکا یہ سن کر لکڑیاں جمع کرنے لگا اور پھر ندی سے پانی بھرنے چلا گیا۔ جب وہ پانی لے کر واپس لوٹا تو بڑئی نے اس سے کہا، بہت خوب، بس اب جلدی جلدی ان لکڑیوں کو جلا کر بڑا سا راؤ دہکاؤ اور اس پہ بالٹی رکھ کر پانی گرم کرو۔ جب یہ ابلنے لگے تو مجھے بتانا۔ لڑکے نے وہی کیا جو بڑئی نے اسے بتایا تھا۔ اس نے لکڑیاں جوڑ کر الاؤ تیار کیا اور پھر پانی ابالنے لگا۔ ادھر بڑئی شیر سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ کچھ ہی دیر میں لڑکے نے بڑئی کو آواز دی کہ پانی ابلنے لگا ہے۔ بڑئی یہ سن کے بولا، لے آ پھر گرم پانی کی بالٹی، اس شیر کی تو خبر لیں۔ شیر یہ سب باتیں سن رہا تھا اور حیران تھا کہ خدا جانے یہ میرے ساتھ اب کیا کرنے لگے ہیں۔ لڑکا گرم پانی کی بالٹی لایا تو بڑئی نے پنجرے کے اوپر سے گرم پانی شیر پر ڈالنا شروع کر دیا۔ ابلتا ہوا پانی شیر پر پڑنا تھا کہ وہ درد اور تکلیف سے چلانے لگا۔ شیر چیخ چیخ کر منتیں کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں نہیں کھاؤں گا، لیکن بڑئی نے اس کی ایک نہ سنی اور جب تک پانی کی بالٹی خالی نہیں ہو گئی تب تک وہ پانی ڈالتا چلا گیا۔ جب بڑئی نے دیکھا کہ شیر تکلیف سے نڈھال ہو چکا ہے تو اس نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی شیر دم دبا کر بھاگا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ آدمی سے جان چھوٹی۔ شیر کے جانے کے بعد آدمی واپس اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ دوسری طرف شیر گھومتا گھماتا تکلیف سے بے چین جب واپس جنگل میں پہنچا تو دوسرے شیر اس کی حالت دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ وہ اس سے پوچھنے لگے کہ تمہاری یہ حالت کس نے بنا دی ہے؟ شیر نے اپنے ساتھیوں کو ساری بات بتائی کہ کیسے انسان نے چالاکی سے اسے بند کر کے ظلم کیا ہے۔ شیر کے ساتھی اس کی بات سن کر آگ بگولا ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم جنگل کے بادشاہ ہیں اور کوئی ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے ہمیں تو منظور نہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آدمی سے اس بات کا بدلہ لیا جائے گا۔ جلے ہوئے شیر نے انہیں بہت سمجھایا کہ آدمی بہت خطرناک مخلوق ہے، تم لوگ اس کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر دو، لیکن وہ کسی صورت نہیں مانے۔ وہ جلے ہوئے شیر کو ساتھ لے کر نکلے تاکہ وہ انہیں راستہ بتائے۔ اب شیر آگے آگے چلنے لگا اور اس کے غصے سے بھرے ہوئے ساتھی اس کے پیچھے پیچھے آنے لگے۔ جب وہ جنگل کے آخری کنارے پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ آدمی اور اس کا شاگرد اب بھی وہیں اپنے کام میں مصروف ہیں۔
तीनों शेर आदमी को देखकर गुस्से से पागल हो गए और दौड़ते हुए आदमी की जानिब लपके। आदमी और उसके शागिर्द ने जब खूनखार शेरों को अपनी जानिब आते देखा तो वो जल्दी से दरख्त पर चढ़ गए। तीनों शेर दरख्त के नीचे पहुंचकर गरजदार आवाज में धाड़ने लगे और बढ़ई को धमकाने लगे कि आज तो तू नहीं बचेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू जंगल के बादशाह को पिंजरे में बंद करके उस पर जुल्म करे। शेरों ने बार बार कोशिश की कि वो दरख्त पर चढ़ सकें, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। अब उन्हें एक तरकीब आई कि क्यों ना वो एक दूसरे पर चढ़कर बढ़ई तक पहुंच जाएं। चुनाचे जो जला हुआ शेर था वो सबसे नीचे खड़ा हो गया, जबकि दूसरा शेर उसके ऊपर चढ़ गया, जिसके बाद तीसरा शेर भी ऊपर चढ़ गया और यूं वो बढ़ई के करीब जा पहुंचे। अब बढ़ई को अपनी मौत नजर आने लगी। शेर बस उस तक पहुंचा ही चाहता था। जैसे ही शेर उसको दबोचने वाला था, उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने बुलंद आवाज में लड़के को आवाज दी, छोटे, जल्दी से उबलते हुए पानी की बाल्टी लाई। उबलते हुए पानी की बाल्टी का सुनना था कि जला हुआ शेर जो सबसे नीचे खड़ा था खौफ से कांपने लगा। उसने आओ देखा न ताओ और तुम दबा कर भागना शुरू कर दिया। वो नीचे से निकला तो बाकी दो शेर भी धड़न से जमीन पर आ गिरे। उन्हें कुछ समझ न आई कि हुआ क्या है। वो दोनों भी जले हुए शेर के पीछे जंगल की तरफ भागे और उससे पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों इतना खौफजदा हो? हम तो बस आदमी को पकड़ने ही वाले थे। शेर भागता रहा और अपने साथियों से कहने लगा कि तुम नहीं जानते, उबलते हुए पानी की बाल्टी जब आ जाए तो हमें कुछ नहीं बचा सकता। बस आफियत इसी में है कि अपनी जान बचाओ। मुझे नहीं लेना आदमी से बदला। जब तीनों शेर घने जंगलों में गुम हो गए तो बढ़ई दरख्त से नीचे उतरा। उसने शुक्र किया कि उसके दिमाग में बरवट तरकीब आ गई थी और आज उसकी जान बच गई। इससे पहले कि उस पे कोई और आफत आती, वो और लड़का अपना सामान बांधकर वापस गांव की तरफ चल दिए। हम फूल सितारे हैं, हम बच्चे प्यारे हैं, हम सुनने को आए हैं अनसुनी कहानी को। ए शैतान रीछ, तू आसमान पे रहने के काबिल नहीं। आज मैं आसमान को तेरी शरारतों से हमेशा के लिए महफूज करके रहूंगा। उधर गोली चलाकर शिकारी ने देखा तो हिरन कलांचे भरता भाग गया था। शिकारी का निशाना जरा सा चूक गया था। गोली हिरन के सर में लगने की बजाय आंख को छूती हुई गुजर गई थी। दूध में मैंने पानी मिलाया, पैसा 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 आया। 3 दिनों में मैंने कमाया 1 महीने का सरमाया।